السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بعض والدین اپنے بچوں کو اتنی آزادی دے دیتے ہیں کہ وہ نظم و ضبط سے محروم ہو جاتے ہیں، جبکہ بعض والدین اتنی پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ بچے کا اعتماد، تخلیقی صلاحیت اور خودداری دب کر رہ جاتی ہے۔ اصل کامیاب تربیت آزادی اور حدود کے درمیان درست توازن کا نام ہے۔ بچہ فطری طور پر آزاد پیدا ہوتا ہے، وہ دنیا کو چھو کر، دیکھ کر، سوال کر کے اور تجربات کے ذریعے سیکھتا ہے۔ اگر والدین ہر وقت یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایسے مت بیٹھو اور ٹانگ مت ہلاؤ جیسی ہدایات دیتے رہیں تو آہستہ آہستہ بچے کی فطری جستجو اور خود اعتمادی کمزور ہونے لگتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ پزل حل کر رہا ہے تو والدین کو فوراً جواب بتانے یا دباؤ ڈالنے کے بجائے اسے موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی سوچ استعمال کرے، غلطی کرے، سیکھے اور پھر خود حل تلاش کرے۔ اسی طرح اگر بچہ مٹی میں بیٹھ کر کچھ بنا رہا ہے تو ہر وقت گندے نہ ہو کہنے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دراصل اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ہر وقت ایک پرفیکٹ بچے کی خواہش اور لوگوں کے سامنے مسلسل تنقید بچے کی اصلاح نہیں کرتی، بلکہ اس کے دل میں والدین کا خوف پیدا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسانی پیدا کرو، سختی نہ کرو۔ لیکن آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بچہ جو چاہے کرتا پھرے۔ اسی لیے آزادی کے ساتھ حدود بھی ضروری ہے۔ حدود بچے کو یہ سکھاتی ہے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، کیا محفوظ ہے اور کیا نقصان دہ۔ یہی حدود اس کے اندر نظم و ضبط، خود احتسابی اور ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر بچہ کھیل سکتا ہے لیکن دوسروں کا کھلونا چھین نہیں سکتا ہے۔ بچہ ٹی وی دیکھ سکتا ہے لیکن مقررہ وقت کے اندر۔ اب سوال یہ ہے کہ آزادی اور حدود میں توازن کیسے قائم کیا جائے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ بچے کے لیے واضح اور آسان اصول بنایا جائے۔ مثال کے طور پر تم باہر کھیل سکتے ہو لیکن مغرب سے پہلے گھر واپس آنا ضروری ہے۔ جب اصول واضح ہوتے ہیں تو بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کی حد کہاں تک ہے۔ دوسرا اصول ہے فیصلوں میں شراکت۔ بچے کو چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں آزادی دیں۔ مثال کے طور پر آج کہانی سننی ہے یا کلرنگ کرنی ہے۔ اس طرح بچہ فیصلہ کرنا اور اپنی ذمہ داری قبول کرنا سیکھتا ہے۔ اگر کبھی بچہ حدود عبور کر لے تو فوراً غصہ، چیخنا، چلانا یا جسمانی سزا دینا درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کی بات سنیں، سمجھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، پھر محبت سے سمجھائیں کہ یہ حد کیوں ضروری تھی۔ اگر بچہ بار بار ضد کرے اور حدود توڑنے کی کوشش کرے تو 3 باتیں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی بات، پرسکون رہنا۔ جب والدین غصہ کرتے ہیں تو بچہ مزید ضد ہو جاتا ہے۔ دوسرا، متبادل پیش کرنا۔ اگر بچہ موبائل مانگ رہا ہے تو صاف انکار کی بجائے یہ کہیں کہ موبائل ابھی نہیں، لیکن آؤ ہم مل کر کہانی پڑھتے ہیں یا کوئی اور کھیل کھیل لیتے ہیں۔ اس طرح بچے کو احساس ہوتا ہے کہ حدود موجود ہیں لیکن ان کے اندر بھی انتخاب کی آزادی ہے۔ تیسری بات، ہر ضد کو اہمیت نہ دیں۔ اگر ضد صرف توجہ حاصل کرنے کے لیے ہے تو ہر بار اس پر رد عمل دینا مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، بچے کو نہ مکمل آزادی کی ضرورت ہے نہ مکمل پابندگی کی۔ اسے ایسی آزادی چاہیے جو اس کی شخصیت کو نکھارے اور ایسی حدود چاہیے جو اسے محفوظ، ذمہ دار اور باکردار بنائے، کیونکہ آزادی اعتماد پیدا کرتی ہے، حدود کردار بناتی ہیں اور ان دونوں کا توازن ایک کامیاب انسان تیار کرتا ہے۔